یہ بات ہے 18ویں صدی کے آخر کی، جب ہندوستان پر شاہ عالم ثانی کی برائے نام حکومت تھی۔ مغل سلطنت کا عروج ختم ہو چکا تھا اور انگریزوں کی آمد ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب پر سکھوں کے 12 آزاد قبیلے یا گروہ تھے۔ سکھ انہیں مسلیں کہتے تھے۔ ہر مسل کی اپنی فوج اور اپنا سردار تھا۔ یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، لیکن بیرونی حملے کی صورت میں یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس متحدہ فوج کو دل خالصہ کہتے تھے۔ انہی مسلوں میں سب سے بڑی فوج رکھنے والی مسل گجرانوالہ کے پاس تھی، جسے شکر چکیہ مسل کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے جنگجوؤں کی تعداد 15,000 تھی، لیکن 1792 میں ایک 12 سال کے لڑکے کو اس مسل کا سردار بنا دیا گیا اور پھر اپنے باپ کا یہ اکلوتا بیٹا نہ صرف شکر چکیہ مسل کا بلکہ پورے خالصہ کا سردار بن گیا۔ اس 12 سالہ نوجوان کے 2 بڑے دشمن تھے، ایک مغرب سے آنے والے افغانی حملہ آور، دوسرے مشرق میں گورے یعنی کمپنی کی حکومت۔ لیکن ایک تیسرا دشمن بھی تھا جس سے اسے روز لڑنا پڑتا تھا، اور وہ تھی اس کی اپنی سکھ برادری۔ پاکستانی پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں پیدا ہونے والے اس لڑکے کو آج دنیا پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام سے جانتی ہے۔ 1799 کا لاہور بھنگی سرداروں کے قبضے میں تھا۔ بھنگیوں سے لاہور کو چھیننا زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اس میں اصل مسئلہ تھا افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کے جانشینوں کے حملے۔ وہ اس لیے کہ جب سے مغلوں کی سلطنت کمزور ہوئی تھی، لاہور افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی اور اس کے جانشینوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور کسی دوسرے کے قبضے کو پسند نہیں کرتے تھے اور حملہ کر دیتے تھے۔ اس لیے جب بھنگی سرداروں کا لاہور پر قبضہ ہوا تو احمد شاہ ابدالی کا پوتا شاہ زمان واپس لاہور کی طرف آیا۔ اس نے لاہور پر آسانی سے قبضہ کر لیا۔ وہ لاہور کے قلعے میں بیٹھ کر سکھوں سے فیصلہ کن لڑائی کرنا چاہتا تھا، لیکن پیچھے کابل میں حالات خراب ہو گئے۔ اسے اپنا تخت خطرے میں محسوس ہوا تو وہ لاہور میں اپنا نمائندہ چھوڑ کر افغانستان واپس چلا گیا، لیکن واپسی پر اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہ یہ کہ راستے میں اسے دریائے جہلم کراس کرنا پڑا۔ دریا میں طغیانی تھی، بہاؤ تیز تھا، لہریں اونچی تھی۔ ایسے میں دریا پار کرتے ہوئے اس کی بہت سی قیمتی توپیں جہلم کے پانیوں میں ڈوب گئیں۔ توپیں اس دور میں جنگ کا اہم ترین ہتھیار تھیں۔ یہ جنگوں میں ویسا ہی اہم ترین کردار ادا کرتی تھی جیسا کہ آج کل خطرناک میزائل کرتے ہیں۔ یہ توپ کا نقصان بہت بڑا تھا جسے پورا کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اس کے لیے شاہ زمان کو وہاں رک کر دریا کے نیچے ہونے کا انتظار کرنا پڑتا، جس کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ توپیں اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، یہاں تک کہ لاہور بھی دے سکتا تھا۔ تو ایسے میں شاہ زمان نے اپنے دشمن یعنی رنجیت سنگھ سے ایک معاہدہ کیا۔ وہ یہ کہ اگر رنجیت سنگھ شاہ زمان کو دریا سے توپیں نکلوا کر بھجوا دے تو وہ لاہور پر اس کی حکومت تسلیم کر لے گا، یعنی اسے فتح کرنے کے لیے حملہ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اسے اطلاع مل چکی تھی کہ اس کا نمائندہ لاہور کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ شہر ایک بار پھر بھنگی سرداروں کے قبضے میں جانے والا ہے، تو لاہور کو ایک قابل اور افغانستان کا دوست حکمران چاہیے تھا تاکہ اس کے ہوتے ہوئے افغانستان سے حملہ آور لاہور کا رخ نہ کرے۔ رنجیت سنگھ نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ رنجیت سنگھ نے 8 توپیں دریائے جہلم سے نکلوا کر پشاور بھجوا دیں، کیونکہ پشاور اس وقت ابدالیوں کی افغان سلطنت کے زیر اثر تھا۔ پشاور کے عین وسط میں ایک قلعہ ہے جسے بالا حصار کہتے ہیں۔ یہ قلعہ احمد شاہ درانی کے استعمال میں رہا ہے۔ تو اب رنجیت سنگھ نے افغانستان کو تو ساتھ ملا لیا، لیکن پھر بھی لاہور کو باقاعدہ فتح کرنے کا کام اسے ہی کرنا تھا۔ ادھر لاہور میں بھی لاہوری کسی مستقل حکومت کے نہ ہونے سے بہت پریشان تھے۔ وہاں نااہل بھنگیوں کی ایسی لڑائیوں کے باعث نہ جان محفوظ تھی نہ عزت۔ تو ایسے میں شہر کے لوگوں کو ایک طاقتور مقامی اور مستقل حکمران کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ شہر کے چند بڑوں کے خیال میں رنجیت سنگھ اس کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تو ایسے میں رنجیت سنگھ سے رابطہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ شہر کے مسلمانوں سمیت کئی اہم لوگوں نے مل کر رنجیت سنگھ کو لاہور کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے خطوط بھی لکھے۔ رنجیت سنگھ تو پہلے سے تیار بیٹھا تھا، ایسے میں اس کی طاقتور ساس نے بھی اس کی مدد کی۔ رنجیت سنگھ کی ساس کا قصہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کی شادی ایک طاقتور مسل کنیا مسل میں ہوئی تھی، جہاں اس کی ساس سدا کور کا حکم چلتا تھا۔ سدا کور کو بھی لاہوریوں کی پریشانی کا اندازہ تھا۔ اسے رنجیت سنگھ کو لاہور کی طرف سے بھیجے جانے والے خطوط کا بھی علم تھا۔ اس نے رنجیت سنگھ کو قائل کر لیا کہ اگر تم لاہور پر حکمرانی قائم کر لی تو پورا پنجاب تمہارا ہوگا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو لاہور پر حکومت کرتا ہے
وہیں پنجاب پر بھی حکومت کرتا ہے۔ رنجیت سنگھ کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے لاہور میں جاسوس بھیج دیے۔ لاہور کے طاقتور لوگ اور مسلمان بھنگیوں کے خلاف رنجیت سنگھ کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے شہر کا دروازہ کھولنے کا وعدہ کر لیا۔ جولائی 1799 میں رنجیت سنگھ جب لاہور کے لیے نکلا تو 3 بھنگی سرداروں میں سے 2 تو شہر سے فرار ہو گئے۔ تیسرا سردار چت سنگھ شہر کے اندر مورچہ بند ہو گیا، لیکن جب رنجیت سنگھ سے ساز باز کرنے والوں نے شہر کے دروازے ہی کھول دیے تو چت سنگھ 500 سپاہیوں کے ساتھ حضوری باغ میں تلواریں نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اب مقابلہ تو ہو نہیں سکتا تھا، اس نے بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ رنجیت سنگھ نے اس کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے خاندان سمیت شہر بدر کر دیا۔ یوں 1799 میں لاہور بغیر کسی خون خرابے کے رنجیت سنگھ کے راج میں آ گیا۔ لاہور کی فتح رنجیت سنگھ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ تھا، کیونکہ یہیں سے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لاہور میں ہی 2 سال بعد اس کا پہلا بیٹا کھڑک سنگھ پیدا ہوا، جس کے لیے 40 دن کا جشن منایا گیا، اور 1801 میں ہی بیساکھی کے میلے میں رنجیت سنگھ کو مہاراجا کا خطاب دیا گیا۔ باقاعدہ تاج پوشی ہوئی اور پنجاب کی پہلی سکھ سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب رنجیت سنگھ مثل شکر چکیا کا سردار نہیں بلکہ ایک مہاراجا تھا، جس کا راج لاہور سے آگے بڑھنے کو تیار تھا۔ اب رنجیت سنگھ کے بڑھتے قدموں کو روکنا ناممکن تھا۔ رنجیت سنگھ ایک کے بعد ایک جاگیر کو باج گزار بناتا جا رہا تھا۔ باج گزار ایسی جاگیر کو کہتے ہیں جس کا سربراہ رنجیت سنگھ کو ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہو۔ لاہور کے بعد جموں، پھر نورپور، چنیوٹ اور جھنگ بھی رنجیت سنگھ کے راج میں آ گئے۔ 1803 تک رنجیت سنگھ کا راج راولپنڈی کو چھو رہا تھا۔ اب لاہور سے پنڈی کے راستے کے تمام جاگیردار رنجیت سنگھ کے باج گزار تھے، لیکن اسے اپنے راج کی شان کے لیے ایک توپ چاہیے تھی، اور یہ توپ تھی زمزمہ توپ۔ 1805 میں رنجیت سنگھ نے امرتسر پر قابض بھنگیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے دادا کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق بھنگیوں کی مشہور زمانہ زمزمہ توپ اس کے حوالے کر دیں۔ بھنگی ابھی لاہور کی شکست بھولے نہیں تھے، انہوں نے انکار کر دیا اور رنجیت سنگھ نے امرتسر پر چڑھائی کر دی۔ جیسے بھنگی لاہور میں اسے نہیں روک پائے تھے، امرتسر میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب رہی۔ 2 گھنٹے میں شہر فتح ہو گیا۔ اب زمزمہ توپ آج لاہور کے عجائب گھر کے باہر پنجاب یونیورسٹی کے سامنے والی سڑک پر رکھی ہے۔ امرتسر کی فتح انگریزوں پر توپ کا گولہ بن کر گری، جو مغربی ہندوستان یعنی پنجاب، سندھ کے علاوہ تقریباً سارے ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب رنجیت سنگھ کی کامیابی سے وہ دوہری مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ ایک مشکل تو یہ تھی کہ ان کے مغرب میں ایک سکھ ریاست مضبوط ہو چکی تھی، اور دوسری مشکل یہ تھی کہ ان کا سب سے بڑا دشمن فرانس کا شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کسی بھی وقت ہندوستان کا رخ کر سکتا تھا، اور رنجیت سنگھ کی شکل میں اسے ہندوستان میں اپنا ایک اتحادی مل سکتا تھا۔ یہی خطرہ انہیں چند سال پہلے ٹیپو سلطان سے جنگ کے دوران بھی پیش آ چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا حل ایک معاہدے کی شکل میں نکالا۔ 1809 میں ہونے والے اس معاہدے کو معاہدہ امرتسر کہتے ہیں۔ اس کی روح سے انگریز دریائے ستلج کے اس پار یعنی مغربی کنارے سے آگے رنجیت سنگھ کی عملداری تسلیم کریں گے، اور رنجیت سنگھ دریائے ستلج کے اس پار مشرقی سمت انگریزوں کی حکومت کی عملداری میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر نیپولین ہندوستان پر حملہ کرنے لگے تو رنجیت سنگھ دفاع کے لیے انگریزوں کی مدد کرے گا۔ اب اگر نیپولین یا افغان کمپنی کی حکومت پر مغرب سے حملہ کرتا ہے تو انہیں پہلے رنجیت سنگھ سے ٹکرانا ہوگا۔ رنجیت سنگھ کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے ستلج اور دریائے سندھ کے درمیان کے تمام علاقوں کو اپنی جاگیر میں شامل کر لیا۔ کچھ علاقوں پر اس کا قبضہ تھا، کچھ اسے لگان دیتے تھے اور کچھ اس کی حاکمیت تسلیم کرتے تھے۔ اس سب کے باعث اب رنجیت سنگھ کو اپنی طاقت کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن ایک اور چیز بھی تھی جس سے اس کی طاقت کا احساس دو چند ہو سکتا تھا، لیکن وہ رنجیت سنگھ کے پاس نہیں تھی، اور یہ چیز جس کے پاس بھی ہو اسے دنیا کا طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا، اور یہ چیز تھی کوہ نور، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا۔ کوہ نور مغل بادشاہ رنگیلا شاہ سے ایرانی حکمران نادر شاہ نے لیا تھا، جس سے اس کے جرنیل احمد شاہ ابدالی کے پاس آیا، جس کے تخت میں افغانستان بھی شامل تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرا ہوتے ہوتے اس کے پوتے شاہ شجاع کے پاس پہنچا۔ شاہ شجاع افغان صوبے قندھار کا والی تھا، لیکن اس کے دشمنوں نے اس کا تخت چھین لیا، اور وہ جان بچا کر کسی نہ کسی طرح رنجیت سنگھ کی قید نما پناہ میں آ گیا۔ جلد ہی رنجیت سنگھ کو پتا چل گیا کہ ہندوستان کی شان کوہ نور شاہ شجاع کے پاس ہے۔ یہ تو اسے پتا چل گیا کہ کوہ نور کس کے پاس ہے، لیکن یہ کہاں ہے اسے نہیں پتا تھا، یہ صرف شاہ شجاع کو پتا تھا۔ اب رنجیت سنگھ کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ شاہ شجاع کو قتل کر کے یا مار پیٹ کر کے ہیرا نہیں نکلوا سکتا تھا، کیونکہ رنجیت سنگھ افغانستان میں شاہ شجاع کے حامیوں کو اپنے خلاف کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا پتا کل پھر شاہ
شجاع کے حامیوں کی حکومت آ جائے، دوسری طرف شاہ شجاع انگریزوں کا بھی اتحادی تھا، تو شاہ شجاع کے ساتھ زبردستی نہیں ہو سکتی تھی، اور شاہ شجاع اپنی خوشی سے تو یہ ہیرا رنجیت سنگھ کو نہیں دینے والا تھا۔ مبارک حویلی میں شاہ شجاع اور اس کا خاندان قید تھا یا بطور مہمان رہ رہا تھا۔ 1813 میں رنجیت سنگھ نے کوہ نور لینے کے لیے مبارک حویلی کی ناکہ بندی کروا دی۔ اب شاہ شجاع اور اس کے گھر والے نہ تو باہر نکل سکتے تھے اور نہ ہی ان کے لیے کھانے پینے کا سامان حویلی میں جا سکتا تھا۔ سابق حکمران خاندان کے لیے یہ دن سخت تنگی کے تھے۔ شاہ شجاع کے بچوں کا بھوک، پیاس اور گرمی سے برا حال تھا۔ ایسے میں اس نے رنجیت سنگھ کو ایک پیغام بھجوایا۔ پیغام یہ تھا کہ وہ کوہ نور رنجیت سنگھ کو دے تو دے گا، لیکن اس کے لیے رنجیت سنگھ کو اس سے خود ملنا ہوگا، ہیرا کسی کے ذریعے نہیں بھجوایا جائے گا۔ رنجیت سنگھ تیار ہو گیا اور یوں تاریخ کا وہ یادگار مکالمہ سامنے آیا۔ رنجیت سنگھ شاہ شجاع کے پاس آیا اور ہیرا وصول کیا تو مہاراجا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے شاہ شجاع سے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ شاہ شجاع نے جواب دیا، اس کی قیمت طاقت ہے۔ یہ ہم نے طاقت کے ذریعے مغلوں سے چھینا تھا، پھر جس کے پاس طاقت تھی اس نے یہ ہم سے بھی چھین لیا، اور اب جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تم سے بھی چھین لے گا، اور ہوا بھی یہی۔ شاہ شجاع کے مطابق اس کے ساتھ رنجیت سنگھ نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ شاہ شجاع اتنا تنگ ہوا کہ اس نے فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ پہلے اس نے اپنے خاندان کی خواتین کو ایک ایک کر کے حویلی سے باہر نکالا اور لدھیانہ پہنچا دیا۔ جب رنجیت سنگھ کو خبر ملی کہ شاہ شجاع کا خاندان فرار ہو رہا ہے تو اس نے مبارک حویلی پر پہرا دگنا کر دیا، لیکن شاہ شجاع نوجوان اور تیز انسان تھا۔ اس نے کچھ جانثار وفاداروں کو ساتھ ملایا، ایک رات میں کئی کمرے بدلے، اپنے بستر پر ایک وفادار کو سلایا، فقیر کا بھیس بدلا، پھر چھت میں ایک شگاف بنا کر حویلی سے نکل گیا۔ حویلی سے تو وہ نکل گیا تھا، لیکن شہر سے نکلنا اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ شہر کے سارے دروازے بند تھے اور سخت پہرے میں تھے۔ اس لیے شاہ شجاع ایک نکاسی آپ کے گندے نالے میں کود گیا اور موری دروازے سے باہر نکلا۔ شاہ شجاع موری گیٹ سے نکل کر داتا دربار پہنچا۔ یہاں اس نے اپنے کپڑے بدلے اور لدھیانہ اپنے خاندان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بات ہے 1816 کی، اور اس وقت اس جلا وطن کی عمر 29 سال تھی۔ تو لدھیانہ میں ہی کچھ دیر بعد شاہ شجاع نے خود کو انگریزوں کی پناہ میں دے دیا۔ شاہ شجاع افغانستان میں دوبارہ اپنی حکومت چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے رنجیت سنگھ یا انگریزوں میں سے کسی ایک کی مدد چاہیے تھی۔ اس وقت افغان سردار دریائے سندھ کے کنارے تک سارے علاقے کو اپنی سلطنت سمجھتے تھے۔ رنجیت سنگھ بھی دریائے سندھ کے پار اپنی سلطنت پھیلانا چاہتا تھا، سو اس نے 1818 میں پشاور پر حملہ کر دیا۔ شہر کے حاکموں نے مزاحمت کیے بغیر شہر چھوڑ دیا اور پہاڑی دروں میں مورچے بنا لیے۔ رنجیت سنگھ پشاور پر قابض تو ہو گیا تھا، لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ افغانوں اور قبائلیوں کے حملے مستقل تھے اور بہت شدید تھے۔ سکھوں کی حکومت کو پٹھانوں نے قبول نہیں کیا تھا اور ان کے خلاف افغانی اور سرحدی پٹھان لشکر پر لشکر تیار کر رہے تھے۔ ایسا ہی ایک لشکر تحریک مجاہدین کا بھی تھا، جس کی قیادت سید احمد شہید کر رہے تھے۔ یہ لشکر پہلی بار سکھوں کی فوج سے باجوڑ میں ٹکرایا اور سکھوں کو شکست ہوئی۔ سید احمد شہید نے 1831 میں پشاور پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب رنجیت سنگھ کے لیے افغان سرداروں کی طرح ایک بڑا چیلنج سید احمد شہید کا لشکر بھی تھا، لیکن ہوا یوں کہ پٹھانوں کے کئی اہم سردار اور قبائلی سید احمد کے خلاف ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ سید احمد نے خود کو خلیفہ اور امیر کہلانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ پٹھان سرداروں کو خوف تھا کہ سید احمد کی تحریک کامیاب ہوئی تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے سید احمد کی تحریک، جسے وہ تحریک مجاہدین کا نام دیتے تھے، اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے تحریک کے لیے چندہ دینا بند کیا اور پھر تحریک کے اہم لوگوں کی مخبری اور ان پر حملے شروع کر دیے۔ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے سید احمد نے بالا کوٹ میں اپنے جنگجوؤں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کشمیر چلے جائیں اور مجاہدین کو منظم کریں۔ 1831 میں جب بالا کوٹ میں ہی تھے کہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ انہیں گھیر لیا۔ سکھ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی خوب مقابلہ ہوا۔ سید احمد کے جانثار اور سکھوں کا لشکر خوب لڑے۔ اس لڑائی میں سید احمد اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ یوں رنجیت سنگھ کے لیے ایک خطرہ جو سرحدی علاقوں سے آیا تھا ٹل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب رنجیت سنگھ کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹوں نے سید احمد اور شاہ اسماعیل کو شہید کر دیا ہے تو وہ غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ مسلمانوں میں سیدوں کے مقام کو سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا، تم سیدوں کو شہید کر آئے ہو، اب ہماری خیر نہیں۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کی فتوحات کا سلسلہ اس کی زندگی کے آخر تک جاری رہا۔ اپنی موت سے 3 سال پہلے 1836 تک وہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ اس دور میں خیبر پختونخوا میں بڑی
تعداد میں سکھ آباد ہوئے جو آج بھی وہاں موجود ہیں۔ جب رنجیت سنگھ کی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اسے ایک بڑا نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ اس کا سب سے قابل جرنیل ہری سنگھ نلوا، جس کی مدد سے اس نے بہت سی فتوحات حاصل کی تھی، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہری سنگھ نلوا افغانوں کو شکست دینے کے لیے مشہور تھا۔ پاکستانی علاقے ہزارہ میں ہری پور شہر اسی کی یادگار ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کو اس کی موت کا بہت دکھ تھا، لیکن اس سے بھی بڑا دکھ یہ تھا کہ اتنا بڑا جرنیل کسی بڑی جنگ میں نہیں مارا گیا، بلکہ وہ ایک چھوٹی سی جھڑپ کی نظر ہو گیا تھا۔ وجہ یہ بنی افغانوں نے موجودہ خیبر ایجنسی کے قریب ایک مقام پر دھاوا بول دیا۔ یہاں ہری سنگھ ایک قلعہ بنوا رہا تھا۔ اچانک اس کا سامنا افغان فوج کے ایک گروپ سے ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا گروپ تھا، لیکن ہری سنگھ کے پاس اس وقت اس سے بھی کم سپاہی تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہری سنگھ اور سارے سپاہی مارے گئے، لیکن افغان فوج قلعے پر قبضے میں ناکام رہی۔ رنجیت سنگھ کے دوسرے اہم جرنیل بھی مسلسل جنگوں کی نظر ہو رہے تھے، کیونکہ جنگ مسلسل جاری تھی۔ ایسے میں رنجیت سنگھ بھی اپنی صحت سے بہت لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ شراب پینے اور مسلسل جنگوں کی وجہ سے وہ 1830 کے بعد بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ 1835 کے موسم برسات کی ایک رات رنجیت سنگھ کو دورہ پڑا اور اس کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ یہ دورہ اتنا شدید تھا کہ اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی، اس کی بات سمجھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ لاہور میں دربار لگاتا رہا۔ 1.5 سال بعد ایک بار پھر فالج کا حملہ ہوا، جس نے پنجاب کے پہلے سکھ حکمران کو بے بس کر دیا اور وہ بستر پر آ گیا۔ اگلے سال تیسرا حملہ ہوا اور اس تیسرے حملے میں رنجیت سنگھ کے بولنے کی طاقت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ شاید اب نہ رہیں۔ اس وقت اسے انگریزوں نے بھی علاج کی پیشکش کی، جسے رنجیت سنگھ نے ٹھکرا دیا، لیکن رنجیت سنگھ اپنے وزیر خارجہ فقیر عزیز الدین، جو اس کا ذاتی معالج بھی تھا اور سب سے قریبی مشیر بھی، صرف اسی سے علاج کرواتا رہا۔ آخری وقت میں جب ہر امید ختم ہو گئی تو نذرانے بھی دیے گئے۔ ہاتھی، گھوڑے اور سونے چاندی کی مورتیاں تقسیم کی گئیں۔ ایک وقت میں تو دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پنجاب بھر میں جانور ذبح کرنے پر پابندی تک لگا دی گئی، لیکن یہ سب کسی کام نہ آیا اور 27 جون 1839 کو رنجیت سنگھ مر گیا۔ آخری رسومات لاہور کے شاہی قلعے اور مینار پاکستان کے درمیان اس جگہ ادا کی گئیں جہاں آج رنجیت سنگھ کی مڑی یا سمادھی ہے۔